حج فرض ہوا وہ زمین پر، زکوٰۃ فرض ہوئی وہ زمین پر، لوگوں کے حقوق فرض ہوئے وہ زمین پر، والدین کے حقوق فرض ہوئے وہ زمین پر، پڑوسیوں کے حقوق فرض ہوئے وہ زمین پر، بھائیوں کے حقوق فرض ہوئے وہ زمین پر، بیوی اور شوہر کے حقوق آئے وہ بھی زمین پر۔ لیکن میرے دوست، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلایا گیا، اللہ رب العزت نے اپنے قریب سے قریب اللہ کے رسول کو بلایا، اور بلا کر جو تحفہ عنایت کیا وہ تحفہ ہے نماز کا۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نوجوان دوستو، ہم جانتے ہیں کہ آج کی رات معراج کی رات ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا، آج کی رات کے فضائل ہم ایک زمانے سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج کی رات کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی، اس کو بھی ہم کئی سال سے جانتے آ رہے ہیں۔ آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انعامات دیے گئے ہیں وہ بھی ہم جان چکے ہیں۔ شب معراج سے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم جان چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر سال ایک مرتبہ شب معراج ضرور آئے گی، اور اس شب معراج کو ہماری بستی کے پورے لوگ ضرور مسجد آئیں گے۔ کوئی نہ کوئی شب معراج کے سلسلے میں بولنے کے لیے اپنے ہی بستی سے یا باہر سے کوئی آئیں گے، اور وہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جتنا وہ کہہ سکیں کہیں گے، اور جتنا آپ سن سکیں سنیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے۔ ہمیں اب غور کرنا چاہیے کہ وہی چیزیں بار بار اللہ رب العزت ہماری اپنی زندگی میں ریپیٹ کیوں کرواتے ہیں۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معراج النبی کا واقعہ پیش آیا وہ صرف 1 مرتبہ پیش آیا، لیکن اس واقعے کو اور اس سے جو اسباق ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں، ان کو جاننے کی ہمیں کیوں بار بار کوشش کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں آخر ہر شب معراج کو آپ کی مسجد والے، آپ کی بستی والے منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر مرتبہ آپ کے امام صاحب کسی نہ کسی عالم دین سے بات کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کو 2 سے 3 مرتبہ فون کرنا پڑتا، کبھی 2-4 لوگوں کو فون کرنا پڑتا، اس کے بعد کسی کا وقت ملتا۔ اور ہر سال یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی مسجد کے کمیٹی والے ہر سال شب معراج میں پروگرام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آخر اللہ رب العزت کا کیا منشا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو شب معراج 1 مرتبہ پیش آئی، لیکن ہماری زندگیوں میں بار بار کیوں پیش آتی ہے؟ کسی کے زندگی میں 5 مرتبہ ہو چکا، کسی کے 10 ہو چکا، کسی کے 15 ہو چکا، کسی کے 20 ہو چکا، کسی کے زندگی میں شب معراج میرے دوست کو 40 دفعہ آ چکی، لیکن پھر بھی ہمارا من بھی یہ کرتا ہے کہ ہم آئیں اور بیٹھیں اور سنیں۔ کوئی عالم دین یہ نہیں کہتا کہ بھائی 25 سال سے منا رہے آپ کی بستی میں شب معراج، 1 مرتبہ نہیں منائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے بھی من میں کبھی نہیں آتا کہ بھئی اتنے دنوں سے ہم ہر مرتبہ منا رہے ہیں، آج نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آخر کیا بات ہے؟ جبکہ
جبکہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کوئی کامکس پڑھیں، اگر کوئی آپ قصے کہانیوں کی کوئی کتاب پڑھیں، ارے چلیے اگر آپ کوئی مووی دیکھ لیں، 1 مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، کوئی کتاب 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس سے زیادہ 4 مرتبہ پڑھیں گے، آپ لوگوں کو تو پشپا مووی بھی جو ہے 1 سے 4 مرتبہ دیکھنے کو من نہیں کرے گا، دل بھر جائیں گا۔ کوئی بھی مووی ہو یا کوئی بھی سیریل ہو، آپ 4 سے 5 مرتبہ نہیں دیکھ سکتے، بور ہو جاتے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جاننے کے باوجود ہمارے من میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے آخر کیا بات ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، کسی کے زندگی میں 10 مرتبہ ہو گیا شب معراج آ گئی، کسی کے زندگی میں 20 مرتبہ، چچا بیٹھے ہوئے 40 بار آ گئی، اس سے بھی زیادہ آ گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے سامنے کی صف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تڑپ کیوں ہے؟ یہ شوق کیوں ہے؟ اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، ہمارا جو انکانشنس ہے، ہمارا جو اندرون ہے، ہمارا جو تحت شعور ہے، ہمارے اندر جو نفس ہے، ہمارے اندر جو دل ہے، ہمارے اندر جو مسلمانیت کا احساس ہے، ہمارے اندر جو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا جو احساس ہے، وہ احساس ہمارے اندر ابھی باقی ہے۔ ہمارا ضمیر ابھی مرا نہیں ہے، اگرچہ ہم نمازی نہیں، اگرچہ ہم سچ بولنے والے نہیں، اگرچہ ہم اپنے بڑوں کی بات ماننے والے نہیں، اگرچہ ہم سنتوں کی پرواہ کرنے والے نہیں، لیکن کچھ بات ہے کہ ہم بار بار شب معراج کو آتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ سنیں، کچھ نہ کچھ سیکھیں، ہم بور نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا جو احساس ہے وہ ابھی مرا نہیں ہے، وہ ابھی بجھا نہیں ہے، وہ باقی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں آتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اسی عنوان سے ہم بیٹھے ہیں اور یہ جان کر بھی ہم بیٹھے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ شب معراج میں کیا کچھ ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس واقعے کو سرسری طور پر جان لیں، تو چلیے اس واقعے کو مختصر انداز میں جاننے کی کوشش کرتے ہوئے، اس واقعے کے اندر ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پھر آخر میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا میسج کیا ہے، اس کا آخر پیغام کیا ہے، بچوں کو اس کا پیغام کیا ملتا ہے، نوجوانوں کو اس کا پیغام کیا ملتا ہے، بڑی عمر والوں کو اس کا پیغام کیا ملتا ہے، لڑکیوں کو اس کا پیغام کیا ملتا ہے، خواتین کو اس کا کیا پیغام ملتا ہے، پڑوسیوں کو اس کا کیا پیغام ملتا ہے، مصلیوں کو اس کا کیا پیغام ملتا ہے، امام کو اس کا کیا پیغام ملتا ہے، اسٹوڈنٹس کو اس کا کیا پیغام ملتا ہے، لیکچررز کو اس کا کیا پیغام ملتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، مسلمانوں کو اس کا کیا پیغام ملتا ہے، غیر مسلمین کو اس کا کیا پیغام ملتا ہے، پوری بستی والوں کو اس کا کیا پیغام ملتا ہے، پوری انسانیت کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس کا کیا پیغام ملتا ہے، انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ معراج کا جو واقعہ پیش آیا، اس کا ایک پس منظر ہے۔ کہیں کوئی واقعہ پیش آتا ہے میرے دوستو، ہماری اپنی بستی میں، ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے اپنے دوستانے میں، ہمارے اپنے گھر میں، کہیں پر بھی اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا کوئی پس منظر ہوتا، کسی وجہ سے وہ واقعہ پیش آتا، ایسے ہی کوئی بھی اہم واقعہ پیش نہیں آتا۔ جب میرے اور آپ کا اور میرے اور آپ کے گھر کا، میرے اور آپ کے بستی کا واقعہ ایسے ہی پیش نہیں آتا، اس کی کوئی وجہ ہوتی، تو یہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک اہم معجزہ ہے، میراکل، بہترین معجزہ، سب سے عظیم معجزہ، عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ یہ معراج النبی کا معجزہ ہے۔ یہ آخر کیوں پیش آیا، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی،
آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ فکر یہ تھی کہ میری امت پوری کی پوری جنت میں چلی جائے، میری امت پوری کی پوری جہنم سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچے، اللہ کے غصے سے بچے، غضب سے بچے، اور پوری کی پوری امت اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والی بنے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دھیان ہوتا، یہی کام ہوتا، یہی کوششیں ہوتی کہ میری امت پوری کی پوری جنت میں چلی جائے۔ اس کے لیے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاندان کے پاس کئی مرتبہ جاتے اور سمجھاتے، ایک قبیلے کے پاس کئی مرتبہ پہنچتے اور سمجھاتے، ایک گھر پر کئی مرتبہ جاتے اور سمجھاتے، ایک آدمی کے پاس، ایک فرد کے پاس کئی مرتبہ جاتے اور سمجھاتے کہ اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا نبی جانو، غلط کام کرنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، نگاہوں کا غلط استعمال چھوڑ دو۔ یہ پوری جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس جا کے پہنچاتے، کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور ہی معاملہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکار دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بھگا دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعتوں سے ٹولیاں جہاں بن کر بیٹھا کرتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس، آپ جا کے سمجھانے کی کوشش کرتے تو لوگ جھڑک دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا جاتا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ پر پتھر ڈال کر کچلنے کی کوشش کی جاتی، آپ کو زہر دے کر ختم کرنے کی کوشش کی جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستانے کی کوشش کی جاتی کہ یہ دعوت چھوڑ دیں کہ ان بتوں کو ماننا چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو، اس کی دعوت چھوڑ دیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال محنت کی، کئی سال ہم اپنے پڑوسی کو یا ہم اپنے بیٹے کو یا اپنے بھتیجے کو یا اپنے خاندان کے کسی لڑکے یا کسی لڑکی کو 1 سے 4 مرتبہ ہم سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہو گیا، بول کے سنتا ہی نہیں، چھوڑ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں سمجھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں سمجھایا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ آپ کو تکلیفیں دی جاتی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہوتی کہ یہ لوگ میرے ہوتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، قبر میں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جب کسی غیر کا جنازہ سامنے سے جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اس کا اظہار کرتے کہ میرے جیتے جی یہ آدمی جہنم میں جا رہا ہے۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوتا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شب معراج کیوں پیش آئی۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھولتا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی کہ لوگ مانتے نہیں۔ اسی دوران سن 7 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر 7 سال ہو گئے۔ ان 7 سالوں کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بلکہ 4 ایسے زبردست حادثے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ وار کرتے ہیں،
آپ بہت بے چین ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ساتھ دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے تو کفار مکہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہمت آ جاتی ہے، چونکہ وہ سردار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب تک وہ زندہ تھے ان کو فرینڈ ٹو فرینڈ، فیس ٹو فیس ستانے کی کوئی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ ان کے چچا کا ان کے لیے بیک سپورٹ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو کفار مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ کی کتاب کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، وہ خوشیاں منانے لگے کہ ابو طالب اب ختم ہو گئے، ہمارے سردار کا انتقال ہو گیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں مزہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد سر راہ ستایا گیا، بازاروں میں ستایا گیا، راستوں میں کچرا پھینکا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر وزن گوجری رکھ دی گئی۔ اونٹ کی جو اوجڑی ہوتی ہے، غلاظت جس میں ہوتی ہے، وہ اونٹ کی گوجری لا کر رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر پیچھے سے کھینچا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے۔ کب ہوا؟ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بہت ستایا، بڑی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ لوگوں نے لکھا کہ کچھ ہی دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ وہ کون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم پر سکون دیا، تسلی دی، ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ کی وہ زوجہ محترمہ ہیں جن کے حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سیاست کے اعتبار سے بھی بڑی تھیں، چونکہ مال کے اعتبار سے بھی بڑی تھیں، سمجھداری کے اعتبار سے بھی بڑی تھیں، ان کا بھی ایک ہوا مکے میں تھا، وہ بھی ایک اثر رکھتی تھیں۔ جب تک وہ موجود تھیں کفار کو اتنی زیادہ ہمت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے۔ جب ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا تو ان کا سینہ اور چوڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ ستانے کی کوشش کرنے لگے، کھلم کھلا ستانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور سر پر مٹی پھینکنے لگے، کچرا پھینکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف دینے سے وہ باز نہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے لیے اب کعبۃ اللہ کے پاس جا کر نمازیں پڑھنا دوبر ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے صحن میں جا کر اللہ کے لیے سجدہ کرنا مشکل ہو گیا تھا، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ستانے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے قریش اور ابو طالب کے بنو طالب جو خاندان والے تھے، ان دو خاندانوں نے یہ معاہدہ کیا، ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمارے خاندان کے سپوت کو لوگ بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، ان کو روکنا پڑے گا ورنہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوئے تھے، قریش جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یا ان کے دادا کے خاندان والے، دو خاندان ایسے تھے جو یہ معاہدہ کر چکے تھے، جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے سے ہم لوگوں کو روکیں گے، اور ان لوگوں نے کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا نہ سکے، اس لیے کہ دو خاندان سپورٹ میں آ گئے۔ اب کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں، لیکن میرے دوستو شیطان نے کام کیا، شیطان نے کام کیا اور ڈبل وار اس نے کیا۔ باقی کے جتنے قبیلے تھے، جتنے خاندان تھے، ان سب لوگوں نے ایک معاہدہ کیا، ان سب لوگوں نے ایک بائیکاٹ کیا، اور ان سب لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ان دونوں خاندانوں سے ہم ان کا رشتہ توڑ دیں گے، نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے کسی بھی طرح کی بات کریں گے، ان سے کوئی کنسلٹ ہمارا نہیں ہوگا۔ بائیکاٹ کر دیا گیا، ان دونوں خاندانوں کو بائیکاٹ کر دیے۔ حالانکہ اس کے اندر کچھ مسلمان تھے، بہت سارے ایسے تھے جو غیر مسلم تھے، لیکن ان لوگوں نے، پورے شہر کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں خاندان کو بائیکاٹ کر دیا، جس کو ہم اور آپ شعب ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور وہ دو خاندان والے ایک شعب ابی طالب ایک گھاٹی میں بند ہو گئے، اس میں بند کر دیا گیا اور وہ وہیں پر رہے۔ ان سے نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی ان سے خرید و فروخت کرتا ہے، نہ ان کو کوئی کھانے کی چیز لے جا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ پانی تک لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ لوگ ایک گھاٹی میں، پہاڑ میں بند ہیں۔
ادھر حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد شیعہ ابی طالب میں بند ہو گئے۔ میرے دوستو اگر میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت ہے، کلیجہ منہ کو آئے گا، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور وہ دونوں خاندان، میں آپ کو بتا دوں کہ 3 سال تک میرے دوستو اس پہاڑی میں بند تھے، 3 سال تک بائیکاٹ تھا۔ ابھی آپ پر لاک ڈاؤن گزرا، نہ کوئی کچھ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ کسی کی شادی ہو سکتی ہے، نہ رسم ہو سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے، نہ پڑھنے جا سکتے، نہ پڑھانے جا سکتے۔ کیسا لاک ڈاؤن تھا۔ اس لاک ڈاؤن میں پھر بھی کچھ چھوٹ تھی، شادیاں بھی گھروں کے پاس ہو رہی تھی، کاروبار بھی آن لائن ہو رہے تھے، کاروبار بھی محلوں میں ہو رہے تھے، راشن کی دکانیں سارے خالی کھلے ہوئے تھے، کچھ تو تھا۔ لیکن میرے دوستو شیعہ ابی طالب کا جو لاک ڈاؤن تھا وہ ایسا تھا کہ کوئی ان سے بات تک نہ کرتا۔ صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہماری عورتیں اپنا ماتھا پٹکتی تھی کہ بچوں کے لیے دودھ نہیں آتا تھا، بچے سے پہلے میں مر جاؤں، اس لیے صحابیات اپنا ماتھا پٹکتی تھی، لیکن چونکہ اسلام میں اجازت نہیں ہے خودکشی کا، اس لیے وہ رک جاتی تھی۔ بتانا یہ ہے میرے دوستوں کہ جو بچے گود میں تھے، ماں کے لقمہ کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، ماں کے پیٹ میں کچھ نہ گرنے کی وجہ سے بچوں کے لیے دودھ نہیں آتا تھا۔ جب بچے روتے تھے بھوک سے تو مائیں یہ ارادہ کرتی تھی کہ وہ اپنا سر پٹک پٹک کر اپنے آپ کو ختم کر دیں، لیکن محمد نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ صرف اس وجہ سے انہوں نے اپنا ماتھا نہیں پٹکا اور اپنی جان نہیں دی۔ صحابہ کرام نے بتایا ہم کھاتے کھاتے ہمارے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا، جو کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئے، جو بھی سامان تھا 3 سال کس کے پاس کیا رہیں گا آپ بتائیے۔ جو درخت پہاڑی میں تھے ان درختوں کے پتے صحابہ اکرام کھانے لگے۔ صحابہ اکرام نے یہ تک بتایا کہ جب ہم موشن کرنے کے لیے جاتے، ہم جب باتھ روم کرنے کے لیے جاتے تو پھر بکریوں اور اونٹوں جیسی مینگنیاں ہمیں کرنی پڑتی، پتے کھانے کے بعد اتنی تکلیف ہمیں ہوتی فارغ ہونے کے لیے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ صحابہ کرام نے پتے کھائے، لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں باہر سے ایک آواز ہمیشہ ضرور آتی تھی، باہر سے ایک آواز یہ آتی تھی کہ جو بھی محمد کا ساتھ چھوڑے گا اس کو ہم اس قید سے نکالنے کے لیے تیار ہیں، جو بھی اپنے دین سے پھرے گا اس کو ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میرے دوستو 1% بھی، ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا۔ سب اس گھاٹی میں بند رہے، بھوکے رہنا پسند کیا، پیاسے رہنا پسند کیا، اپنی گودی میں ماں اپنے بچوں کو تڑپتا دیکھنا پسند کیا، لیکن اسلام سے پھرنا انہوں نے پسند نہیں کیا، نمازوں کو چھوڑنا انہوں نے پسند نہیں کیا، سنتوں کو چھوڑنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ 3 سال کے بعد، بہت لمبا واقعہ ہے، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو بہرحال ختم کروا دیا۔ 3 سال کے بعد اس گھاٹی سے باہر آئے۔ میں آپ کو شب معراج کیوں ہوئی وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی کوئی وجہ ہے۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، پھر شیعہ ابی طالب میں 3 سال بند ہوئے۔ اس کے بعد میرے دوستوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا۔ طائف مدینے سے کچھ دور پر ایک شہر ہے، ایک بستی ہے، وہاں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکے والے تو میری بات نہیں سن رہے، میں بول کے تھک گیا ہوں، 10 سال سے بول رہا ہوں لیکن یہ لوگ مانتے نہیں۔ آپ نے ارادہ کیا کہ ہو سکتا ہے بازو والے مان لیں، ہو سکتا ہے وہ شہر والے مان لیں، اس لیے کہ مکے کے بعد اگر کوئی زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، اگر کوئی زیادہ سمجھدار تھے، اگر کوئی زیادہ جو ہے بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی اگر صلاحیت رکھتے تھے وہ طائف والے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیا، تقریباً 100 میل کا راستہ بتایا جاتا ہے، سمجھ لیجیے 70-80 کلومیٹر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ غلام تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، پیدل سفر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے، طائف پہنچنے کے بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں کے جو سردار تھے ان سرداروں کو پیغام دیا، ان سرداروں سے کہا کہ ایک کے پاس گئے اور جا کر التجا کی، التماس کیا، گزارش کی، یہ بات رکھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو ایک جانو، مجھے اللہ کا نبی مانو۔
سچی بات کرو، غلط بات سے رکو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، حقوق مارنے سے حفاظت کرو۔ اس نے کہا کہ کیا اللہ کو تم ہی ملے تھے؟ ہمارے خاندان والا کوئی نہیں ملا، ہماری بستی والا کوئی نہیں ملا، تم ہی ملے اللہ نبی بنانے کے لیے، جاؤ چلو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے پاس گئے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لیکن اس نے بھی نہیں مانا۔ تیسرے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے لکھا کہ اور 10 لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے ان سے سمجھایا، ان کو کہا کہ اللہ کو ایک جانو، مجھے نبی جانو، اور تمام جو بت پرستی تم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، اچھی باتوں کو عرض کرو، اچھی باتوں کو لے لو، غلط باتوں کو چھوڑ دو، بیواؤں کے حقوق ادا کرو، یتیموں کے حقوق ادا کرو، ان کا مال مت کھاؤ، جتنی اچھی باتیں ہو سکتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ لیکن میرے دوستوں ان لوگوں نے مانا نہیں۔ اتنے ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی درخواست کی، اے سردارو اگر تم نہیں مانتے ہو ٹھیک ہے، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن خدا را مکے والوں کو اس بات کا علم ہونے نہ دو کہ میں نے تمہارے پاس آ کر تمہیں میں نے پیش کیا ہے، میں نے اسلام پیش کیا ہے، میں نے اپنی نبوت تم پر پیش کی ہے، لیکن تم نے مجھے دھتکار دیا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اس بات کو اپنی تک رکھو، اپنے شہر تک رکھو، اپنی بستی تک رکھو، اس کو مکے تک جانے نہ دو، اس انفارمیشن کو لیک نہ کرو، خدا را اس بات کو یہیں تک رکھو، ورنہ مکے والے چڑھائیں گے، مکے والے تانے دیں گے کہ دیکھو وہاں سے بھی بھگا دیے گئے۔ لیکن میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدبختوں نے، ان سرداروں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم بول کے رہیں گے، ہم یہ انفارمیشن دے دیں گے کہ ہم نے تمہیں یہاں سے دھتکارا ہے، بلکہ تمہارا ہم وہ حشر کریں گے کہ تم یاد رکھو گے، دنیا یاد رکھے گی۔ یہ کہہ کر میرے دوستو میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ 3 کلومیٹر تک اوباش لڑکے میری اور آپ کی زبان میں، بلکہ میں یوں کہوں کہ حیدرآباد کی زبان میں کہتے ہیں کہ آوارہ پٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ 3 کلومیٹر تک ادھر سے اور ادھر سے بستی کے اندر راستے کے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، آوارہ لڑکے ٹھہرے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر ٹھہرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برساتے چلے گئے۔ بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ لڑکے نشان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کو مارتے، پنڈلیاں ہٹ جاتی، سرک جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر سر پہ لگتا تو کبھی کنپٹی پہ لگتا، کبھی پیٹھ پہ لگتا، کبھی ٹخنوں پر لگتا، کبھی گھٹنے پر لگتا، یہاں تک کہ روایتوں میں یہ بات لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم اتھر لہو لہان ہو گیا، خون سے تربتر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے میرے دوستوں بھر گئی، یہاں تک کہ 3 کلومیٹر ختم ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چکر آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ وہ نبی جس نے یہ کہا تھا کہ میرے اندر جنت کے 40 مردوں کی طاقت ہے، وہ نبی میرے دوستو چکر آ کر گر جاتا ہے تو بتائیے کتنا خون بہا ہوگا، کتنے مار پڑے ہوں گے، کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی۔ تو جنت کے 40 نوجوانوں کی طاقت رکھنے والا نبی چکر آ کر گرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرنا چاہتے ہیں، ٹھہر نہیں پاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دیا جاتا ہے، ان کے غلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حضرت زید بھی وہاں پر موجود تھے، ادھر سے پتھر آتا تو ادھر آ جاتے، لیکن ادھر سے پتھر آتا تو پھر ادھر آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدھر سے وہ بچا سکتے؟ اگر وہ ادھر آتے ہیں تو ادھر سے پتھر لگتا ہے، اگر وہ ادھر آتے ہیں تو ادھر سے پتھر لگتا ہے۔ آپ تصور کیجئے 3 کلومیٹر کوئی کم جگہ نہیں ہے، کوئی کم مسافت نہیں ہے، 3 کلومیٹر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان لڑکوں نے پتھر اٹھا کر مارے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، ان کے غلام ان کو لے جا کر ایک باغ میں لٹاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آ گئے، حضرت جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، یہ فرشتہ ہے ان پہاڑوں کا، اگر آپ حکم دیں تو اس بستی کو ہم ختم کر دیں۔ قربان جائیں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہو لہان ہے،
خون سے تربتر آپ کا جسم ہے، جوتیوں میں تک خون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ بھی برابر نہیں کھلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش بھی برابر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان کے لیے تکلیف بنا کر بھیجا نہیں گیا۔ فرشتہ حیران ہے، اللہ کے نبی آپ بتائیں ان پہاڑوں، یہ پہاڑ میرے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کہیں تو اس بستی کو، پوری طائف کو میں پیس کر رکھ دوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسل مجھ پر ایمان لائے گی، اللہ کو ایک مانے گی، مجھے رسول جانے گی، میری سنتوں پر عمل کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو ختم کر دیا کہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مکہ مکرمہ۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ان آیتوں میں میرے دوستوں بتایا گیا کہ کیا ہم نے آپ کو وہ ہمت نہیں بخشی کہ جس ہمت کے سہارے آپ زندہ ہیں، جس ہمت کی وجہ سے آپ زندہ ہیں اور آپ کو تسلی ہے، آپ کے دل کو، آپ کے سینوں کو ہم نے مضبوط بنایا ہے، ورنہ آپ کی مجال نہیں، ورنہ کسی انسان کی مجال نہیں کہ اتنی تکلیفیں سہے اور وہ زندہ رہے اور وہ صحیح سلامت رہے۔ ان آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے دل کو کشادہ کیا ہے، آپ کے سینے کو کشادہ کیا ہے، ہم نے وہ بوجھ ہلکا کیا ہے جو بوجھ آپ کو ختم کر سکتا تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا حکم ہوا۔ اب آ رہی بات سمجھ میں؟ اتنی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، کہاں سے میں نے چلا؟ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت سے لے کے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں پر تکلیفیں ہوتی رہیں۔ ادھر 3 سال سے تو اور ہی ہو گیا تھا۔ حضرت ابو طالب کا انتقال، حضرت خدیجہ کا انتقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر شیخ ابی طالب میں بند کر دیا گیا، پھر طائف کا سفر ہوا۔ یہ 4 ایسے حادثے ہیں، یہ 4 ایسے واقعات ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چور چور کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا حکم ہوا، معراج کا پروگرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا۔ وہ کیوں؟ تاکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ کو یہ بات جاننا چاہیے کہ اللہ کو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے، میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ جہان نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اتنے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کو۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہا، اطمینان دینا چاہا، ایک ٹور پر بلانا چاہا۔ ہوتا نا بھائی، روٹین کا کام کر کے تھک جاتے، اس کے بعد بولتے چلو بھائی کہیں ٹور۔ ہماری ٹیم کے بچے تو پیام انسانیت کے حساب، روٹین کا کام ہونے کے بعد بولتا کہیں ٹور جائیں گے، تاکہ ایک دم جو ہے ذہن فریش ہو جائے اور پھر آ کے کام کرنے میں مزہ آئے، ریفریشمنٹ ہے وہ ٹور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ٹور پر بلایا گیا۔ اگر یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف ہے تو میں ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں، لیکن بہرحال سمجھ میں آنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹور تھا، یہ ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل رکھنے کے لیے، دل کی تسلی کے لیے یہ بلایا گیا، ان تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے بلایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لایا جائے۔ اللہ نے حکم دیا۔ جب اللہ نے حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ گھر کا چھت پھٹ گیا،
حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، جلدی تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آنے کی، ڈور سے نہیں آئے، چھت سے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کو چلنا ہے، سواری بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو چاک کیا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے پاس لے جایا گیا، کعبۃ اللہ کے پاس لے جایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک تشت لائے تھے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ زمزم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا اور اس سے دھویا گیا، دھو کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اسے رکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اس سواری پر بیٹھیں۔ براق جو سواری ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور خچر سے تھوڑا بڑا ایک جانور تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ سفید کلر کا وہ جانور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں بھی اس پر سوار تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کے ذریعے سے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر تھے، اور اس کی سپیڈ اتنی ڈینجر، اتنی خطرناک تھی، جہاں تک آدمی کی نظر پہنچتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا، پھر جہاں تک نظر پہنچتی وہاں تک دوسرا قدم پہنچتا تھا، اتنی تیزی سے وہ اس کی رفتار تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور یہاں سے سیدھے بیت المقدس۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جگہ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کو روکا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ وہ تفصیل ہے، اس تفصیل میں گئے بغیر میں اور آگے بڑھنا چاہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے لوگوں نے آواز دی۔ ایک بڑھیا نے آواز دی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ دیکھیں۔ پھر ایک بوڑھے نے آواز دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، پیشکش کی گئی کہ یا اللہ کے رسول نہ دیکھیں۔ پھر کچھ لوگوں نے آواز دی، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول انہیں جواب دیں۔ اس کے بارے میں تفصیل یہ بتائی گئی کہ بوڑھی عورت نے جو روکا وہ دنیا تھی، دنیا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں بھی ڈسٹرب کرے، لیکن ڈسٹرب نہ کیا جا سکا۔ بوڑھے نے جو آواز دی، کہا گیا کہ وہ شیطان تھا، شیطان نے بھی چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ڈسٹرب کرے، لیکن اس سے بھی بن نہ پڑا۔ پھر تیسرے جو لوگ تھے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام تھے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام تو خوش ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو دیکھ کر، تو انہیں جواب دینے کا حکم دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پہنچے بیت المقدس۔ بیت المقدس پر جب پہنچے تو پوری بیت المقدس جو مسجد تھی، مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتایا گیا کہ 4 جگہ تو آپ نے نماز ادا کی تھی، یہاں پر نماز ادا کروانی ہے۔ پوری مسجد سفید پوش لوگوں سے، جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جن کے داڑھیاں بھی تھیں، بڑے پاک باز لوگ تھے، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر ٹھہرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد خاموشی سے باہر آ گئے۔ باہر آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے تھے، یہ پورے انبیاء یہاں پر موجود تھے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، اس لیے آپ کو ان کی امامت کروائی گئی۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ کیوں ہو رہا بھائی؟ یہ معراج کا سفر ہے۔ معراج کے سفر میں کیا ہو رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال سے جو تکلیفیں ہوئی تھیں، خاص طور سے ان 3-4 سالوں میں جو تکلیفیں ہوئی تھیں، ان تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتیں بخشی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا جا رہا ہے۔ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اکرام علیہ السلام سلام پیش کر رہے ہیں۔ ایسی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا کہ نہ آج تک کوئی ایسی
سواری پر بیٹھا ہے نہ قیامت تک کوئی بیٹھ سکے گا۔ ایک ایسا معجزہ دیا جا رہا ہے، ادھر پوری دنیا کا وقت رکا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے میں، سوتے میں نہیں، خواب میں یہ نہیں ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے میں یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا جا رہا، آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی جا رہی ہے، آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ آپ پر جو مصیبتیں آئی ہیں، آپ پر جو پریشانیاں آئی ہیں، آپ کو جو تکلیفیں ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو کم کرنے کی، اپنے محبوب کے ان تمام چیزوں کو کم کرنے کی اللہ رب العزت کوشش کر رہے ہیں۔ کامیاب یہ کوشش ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیڑھی سی بن گئی ہے جو آسمان کی طرف چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب یہاں سے یہ ہماری سواری ہوگی، اور اس نورانی سیڑھی پر، اس نور کی سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ قالین جیسی وہ سواری تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، تو وہ لے کر آسمانوں میں اڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک کا جو سفر تھا وہ زمین کا تھا، جو براق پر تھا۔ یہاں سے جو سفر ہے وہ رف رف پر ہے۔ کئی نام دیے گئے ہیں، بعض لوگوں نے ایک ایک آسمان تک ایک ایک سواری کا نام دیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک ایک آسمان سے ایک ایک آسمان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے دوش پر، فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ نورانی ایک سیڑھی تھی، نورانی ایک قالین تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور وہ آپ کو اوپر لے کر چلی جاتی ہے۔ ایک ایک آسمان پہ، ایک ایک آسمان پہ ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی۔ اور آگے اور تھوڑا پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ایک ایک آسمان پر، آسمان کا دروگا ہوتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت جبرائیل سے سوال کرتا کہ کون ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کون ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن پھر بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے، پھر دربان پوچھتا ہے کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دروازے پر، ہر آسمان پر یہ پتا چلے کہ مجھے اعزاز دیا جا رہا ہے، میرا یہاں ایک مقام ہے، یہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مجھے بلایا جا رہا ہے، میرا اعزاز کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جب چوٹ پڑتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلتا، تو آپ کے دل پر جو چوٹ ہوتی اس چوٹ میں کمی آتی، آپ کے دل میں جو تکلیفیں ہوتی ان تکلیفوں میں کمی آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل جل رہا تھا وہ ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ ہر آسمان پر ہر فرشتہ یہی سوال کرتا، حضرت جبرائیل ہر ایک کو یہی جواب دیتے کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے، یہ اسپیشل گیسٹ ہیں، ان کو یہاں سے جانے کی اجازت ہے، ان کو یہاں سے جانے کی اجازت ہے، ان کو یہاں سے جانے کی اجازت ہے۔ میرے دوستو، ایک ایک آسمان پر صرف فرشتے نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام نے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آؤ یا رسول اللہ، آپ کا استقبال ہے، اور آگے آتے جاؤ، اور آگے آتے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا واقعی حضرت یوسف علیہ السلام ساری دنیا کی خوبصورتی ان کو دے دی گئی ہے، اتنے زیادہ خوبصورت ہیں۔ آخری آسمان پر جب پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے آگے بڑھنے کا جب موقع آیا، سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں سے آگے میں نہیں چل سکتا، یہاں سے آگے کوئی اور نہیں چل سکتا، یہاں سے آگے آپ ہی جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جیسا دیکھتے کہ آپ کا اعزاز کیا جا رہا ہے، آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا چلا گیا، دل ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم کھایا جاتا تھا کہ میری امت، میری امت، میری امت
اللہ کی جو پلاننگ تھی، اس پلاننگ کے اندر یہ بات بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی جائے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ بہت اہم روایتیں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور میرا جو نبی کا پیغام کا جو پہلو ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے، میں کسی مقرر پر الزام نہیں دھروں گا، میں کسی مولانا پر الزام نہیں لگاؤں گا کہ ان لوگوں نے یا کچھ لوگوں نے یہ پیغام نہیں سنایا۔ کسی کی نظر کدھر ہوتی ہے اور کسی کی نظر کدھر۔ میں نے آپ حضرات کے لیے جو چیزیں لے کر آئی ہیں بہت غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر میں جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان لوگوں کے ناخن جو تانبے کے ہیں بہت بڑے بڑے ہیں، اور وہ اپنے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ کبھی وہ اپنے کلے نوچتے ہیں، کبھی اپنا جسم نوچتے ہیں، کبھی اپنا سر نوچتے ہیں۔ نوچ نوچ کر ان لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہو گئے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے خطرناک عذاب میں ملوث ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم میں کا کیا بچہ، کیا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا مرد، کون ہے جو کسی دن غیبت سے بچتا ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں ان کو عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنا ہی گوشت نوچیں گے، وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے اپنے گوشت کو نوچیں گے، اپنے جسم کو نوچیں گے۔ ایسا دردناک عذاب ہے۔ اس معراج النبی کا پیغام یہ ہے کہ ہم غیبت سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے عذاب ایسے بتائے گئے کہ وہ صرف بتائے گئے، دکھائے نہیں گئے، لیکن غیبت کا ایک عذاب ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے بتایا گیا کہ آپ کی امت میں جو غیبت کریں گے وہ اس طرح کے عذاب میں ملوث ہوں۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کچھ لوگ ایک پانی کے اندر ہیں اور وہ اپنے آپ میں یعنی کہ وہ نوالے بنا بنا کر پتھر کھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، پتھر کھائے نہیں جاتے لیکن وہ اپنے منہ میں ٹھوس ٹھوس کر پتھر کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پتھر کھانے کی وجہ سے اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ مانتے نہیں، نوالے بنا بنا کر، لقمے بنا بنا کر وہ اپنے پیٹ میں پتھر کھاتے ہی جاتے ہیں، پتھر کھاتے ہی جاتے ہیں اور ان کو تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں، آپ کی امت کے جو سود کھائیں گے، سود میں جس طرح کا بھی لین دین کریں گے، سود دیں گے یا سود لیں گے، سود پر کاروبار کریں گے یا پھر جو کچھ کریں گے قرض دے کر سود لیں گے، سود میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے لیے یہی عذاب ہوگا۔ میرے دوستو آپ بتائیں آج کون سا کاروبار ہے جو سود سے پاک ہے؟ آج کون سی دکان ہے جو سود سے پاک ہے؟ آج ہمارے بستی میں کتنے لوگ ہیں جو سود میں ملوث ہیں؟ کیا ہم اس بات کو برداشت کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بستی والا ہے اور اس کو پتھر کھانے پڑ رہے ہیں، پتھر کھا کھا کر وہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، جہنم میں تو اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ میں اور آگے بڑھ کر آپ کو یہ بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بتایا سود میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے والے کی سزا، سود میں ملوث ہونے والے کا عذاب، اور گناہ اتنا ہے جتنا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں اتنا ایزی ہو گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں، جبکہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ سود کھانے والوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرا نبی کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم سود سے بچیں، بھوکے مر جائیں لیکن سود سے ہم بچیں، اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے لوگوں کو بھی بتایا گیا
جو لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں وہ کھیتی اگتی ہے، کھیتی کاٹتے ہیں، پھر کھیتی اگتی ہے، پھر کھیتی کاٹتے ہیں، پھر کھیتی اگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، نہ ہونے پر بھی یہ کام کرتے ہیں۔ نمازیں ان کے لیے مشکل ہے لیکن نمازیں یہ ادا کرتے ہیں، سود نہ لینا ان کے لیے مشکل ہے لیکن پھر بھی یہ سود نہیں لیتے، یہ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں لیکن برداشت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، یہ مجاہدہ کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، یہ مجاہدہ کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، یہ مجاہدہ کرتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، یہ مجاہدہ کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، یہ مجاہدہ کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، یہ مجاہدہ کرتے ہیں، خاندان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کی کوشش کرتے ہیں کیا ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ نیک لوگ ہیں جو نہ ہونے کے باوجود بھی، نہ کر سکنے کے باوجود بھی کوشش کر کر کے یہ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کا یہ ثواب ہے کہ جتنا وہ ثواب بٹورتے ہیں پھر انہیں ثواب دیا جاتا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دیکھا کہ جتنا ان پر عذاب ہو رہا ہے اتنا ہی زیادہ عذاب ان پر ہو رہا ہے، یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا جتنا یہ ثواب بٹورتے ہیں اور ثواب ان کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک پیغام اس معراج النبی کا ہے کہ جو آدمی کوشش کرے گا نیک کاموں کے لیے اللہ رب العزت اس کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ وہ بس بس ہو جائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کوشش کی جائے، مجاہدہ کیا جائے۔ میرے دوستو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں، میں ہر مرتبہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ وہ سزا ہے، یہ وہ عذاب ہے جس سے نہ بچے بچ پاتے ہیں، نہ جوان بچ پاتے ہیں، نہ بڑے بچ پاتے ہیں، کیا عورتیں، کیا مرد، کیا طلبہ، کیا اساتذہ، کیا خریدنے والے، کیا بیچنے والے، کیا گاؤں والے، کیا شہر والے۔ میرے دوستو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ سزا ہے، یہ وہ سزا ہے جس میں ہر کوئی ملوث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بڑی بڑی چٹان لے کر اپنے سر پر ڈالتے ہیں، وہ بھسم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر چٹان ڈالتے ہیں، اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں۔ اتنی تکلیف انہیں ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ بتائیے کوئی باپ یہ چاہے گا کہ اس کے بیٹے کے اوپر پتھر ڈال دیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے؟ کوئی شوہر یہ چاہے گا کہ اس کی بیوی کے اوپر پتھر ڈال دیا جائے اور اسے کچل دیا جائے؟ اور کوئی بیٹا یہ سنے گا، یہ برداشت کرے گا کہ اس کے والد کے اوپر پتھر ڈال دیا جائے اور اس کو کچل دیا جائے؟ کیا کوئی امام یہ برداشت کرے گا کہ اس کے بستی کے لوگوں پر پتھر ڈال دیے جائے اور انہیں برباد کر دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے؟ میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذاب دیکھا، بہت بے چین ہو گئے، جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے جو پتھر ڈال ڈال کر مارے جا رہے ہیں، جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، جو بڑی تکلیف میں ہیں؟ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی بھی نماز چھوڑتے ہو۔ اب میرے دوستو ہم غور کر لیں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہماری بستی میں، ہماری مسجد میں کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا گھر ہے جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہو؟ اب آپ بتائیے اگر میں اپنے بیٹے کے لیے یا میں اپنے بھائی کے لیے یا میں اپنے دوست کے لیے اس کی نماز کی فکر نہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کے لیے التزام کر رہا ہوں کہ اس کا سر کچلا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، اس کو تکلیف دی جائے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو نماز کے لیے نہیں جگاتا، نماز کے لیے نہیں بھیجتا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو پتھر سے کچلنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کو نماز کے لیے نہیں بھیجنا چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے بھائی کو کچلنا چاہتا ہے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے اور کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے نماز کو اگر بھیجانا نہیں چاہتی یا نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اور اپنے شوہر اپنی بیوی کو پتھروں سے کچلنا چاہتے ہیں۔ ایسے بیوی اور ایسے شوہر سے کیا فائدہ جو ہمیں برباد کرنے پہ تلے ہیں؟ ایسے بھائی کا کیا فائدہ جو ہمیں کچلنے کے لیے تیار ہے؟ ایسے دوست کا کیا فائدہ
معاہدہ جو ہمیں کچلنے سے بچا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، دوستی ایسی کی جائے، بھائی پنتی ایسی ہو، بیوی اور شوہر ایسے ہوں کہ جو حقیقی عذاب سے بچانے والے بنے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو اپنی اولاد کو اٹھایا کریں، اپنی بیویوں کو جگایا کریں، اپنے آپ کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں، ورنہ تو میں کہوں گھر جائیے، مصل لے کے ہاتھ رکھ کے کچلیے، اپنی بیوی کا ہاتھ لے کے انگلی پہ مصل لے کے ماریے، یا اس کو بولیے مصل لے کے سر پھوڑ میرا، کیوں نہیں اٹھاتی روزانہ فجر میں؟ یہ مصل لے کے کچل دو، اکنی میں رکھ کے اپنے بچے کا سر کچل دو۔ میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا سر کچل دو، قیامت میں وہی کرنا ہے، یہی کر لو۔ ہماری بیویوں کو بیوی ہونے کا کوئی ہوش نہیں، ہمارے شوہروں کو شوہر ہونے کا کوئی ہوش نہیں، ہماری اولاد کو اولاد ہونے کا کوئی ہوش نہیں، ہمارے والدین کو والدین ہونے کا کوئی ہوش نہیں، ہمارے دوست احباب کو دوستی کا کوئی خیال نہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ مسجد آئے، کوئی دوست نہیں چاہتا کہ وہ نمازیں ادا کرے، کوئی بھائی نہیں چاہتا کہ وہ نمازیں ادا کرے، کوئی بیوی نہیں چاہتی کہ وہ اپنا شوہر نمازیں ادا کرے۔ آخر کیا بات ہے؟ کیا اسے اس بات پر ارادہ نہیں ہے؟ کیا اس کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے غلط دیکھا؟ کیا معراج کا یہ واقعہ غلط ہے؟ میرے دوستو، اگر ہم نے یقین نہیں رکھا کہ نماز نہ پڑھنے پر ہمیں کچلا جائے گا، میرے بیٹے کو کچلا جائے گا، میرے باپ کو کچلا جائے گا، میرے بھائی کو کچلا جائے گا، میرے پڑوسی کو کچلا جائے گا، اگر میں نے خیال نہیں کیا، اگر میں نے یہ اعلان نہیں کیا الصلاۃ خیر من النوم، میں جب گھر سے نکلوں مسجد تک آنے تک میری زبان پر یہ ہو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اگر میں یہ نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے بھائی کو کچلوانا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کو کچلوانا چاہتا ہوں، اپنے پڑوسی کو کچلوانا چاہتا ہوں، اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو کچلوانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، اگر ہم نے اپنی نمازوں کی فکر نہیں کی، اپنے دوست احباب کی نمازوں کی فکر نہیں کی، اپنے والدین کی نمازوں اور اپنی اولاد کی نمازوں کی فکر نہیں کی، تو یہ الزام ان پر ہے، حدیث کے روح سے یہ الزام ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جو بھی ان کے دوست ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سر کچلے جائیں۔ اب میں یہ بتاؤں گا کہ ایسے والدین جو ہمارے دشمن ہیں، ایسی اولاد جو ہماری دشمن ہے، ایسی بیوی اور شوہر جو ہمارے دشمن ہیں، ایسی بستی والے جو ہمارے دشمن ہیں، ان کے درمیان کیوں رہیں؟ یا تو انہیں سدھارنے کی کوشش کریں یا تو یہاں سے نکل جائیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ پیغام ہے کہ ہماری ایک بھی نماز نہ چھوٹے، ورنہ تو ہمارے سر کچلے جائیں گے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، وہ ننگے بدن ہیں، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، پورا حشر کا میدان ہے اور وہ بڑے شرمندہ ہیں، چیتھڑے ہیں، کچھ چیتھڑے ہیں جو ان کی شرمگاہوں پر لگے ہوئے ہیں، چمڑے کے کچھ ٹکڑے ہیں دوسرے جو ان کی شرمگاہوں پر لگے ہیں، اور وہ بہت شرمندہ ہیں، ان کی آنکھوں میں شرم ہے، ان کے جسم پر شرم ہے، وہ شرمسار ہوتے ہیں، وہ کسی پہلو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، بہت شرمندہ ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ او جبرائیل، یہ کیسی صدا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے عذاب میں ملوث ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جن کے پاس زکوٰۃ کا مال موجود ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، یہ اپنے بھائی کو بھی دے سکتے تھے، یہ اپنی بہن کو بھی دے سکتے تھے، یہ اپنی پھوپھی کا بھی خیال کر سکتے تھے، یہ اپنی بستی والوں کا خیال کر سکتے تھے، یہ امام اور مؤذن کا خیال کر سکتے تھے، یہ یتیم بچوں کا خیال کر سکتے تھے، یہ زکوٰۃ ادا کرتے تو ان کی بستی میں کوئی بھوکا نہ رہتا، اگر یہ زکوٰۃ ادا کرتے تو ان کی بستی میں کوئی ننگا نہ ہوتا، اگر یہ زکوٰۃ ادا کرتے تو ان کی بستی میں کوئی ان پڑھ نہ ہوتا، اگر زکوٰۃ ادا کرتے تو کوئی بچی بن بیاہ ہی ان کے بستی میں موجود نہ ہوتی، لیکن ان ظالموں نے زکوٰۃ ادا نہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کو یہ عذاب دیا۔ ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، وہ شرمگاہ چھپانا چاہتے ہیں، وہ شرم سے شرمسار ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی چیز دی نہیں جاتی، چمڑے کے کچھ چیتھڑے ہیں جس سے وہ اپنا جسم چھپاتے ہیں۔
میرے دوستو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے خاندانوں میں ہیں، ہماری بستیوں میں ہیں، مالدار ہیں، حساب کرتے نہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو میرا جو نبی کا پیغام یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، مستحق کو زکوٰۃ پہنچایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ لوگوں کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سیدھی جانب اچھا پکا ہوا حلال گوشت رکھا ہوا ہے، ان کے دائیں جانب ان کے لیفٹ سائڈ میں سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، ادھر وہ جاتے ہی نہیں اور کھاتے ہی نہیں، وہ لپک لپک کر لیفٹ سائڈ جو گوشت رکھا ہوا ہے، سڑا گوشت جو رکھا ہوا ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، وہی کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، اپنے منہ میں ٹھوستے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اے اللہ کے رسول یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو جائز طریقہ ہوتے ہوئے بھی ناجائز طریقے سے اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ میرے دوستو جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی لڑکی ناجائز طریقے سے اپنی ہوس کو پوری کرتی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ زنا کرنا، مکمل زنا کرنا ہی اس میں شامل ہے۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، زنا آنکھ کا بھی ہے، زنا ہاتھ کا بھی ہے، زنا زبان کا بھی ہے، زنا احساس کا بھی ہے۔ اگر میں نے غلط دیکھا، میں نے ہوس کی نگاہ ڈالی تو میری آنکھوں کا زنا ہو گیا۔ اگر میں نے کوئی ایسی چیز استعمال کی جس سے میں غلط چیزیں دیکھوں تو میرے ہاتھ کا بھی گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ اگر میں ایسی طرف بڑھوں جہاں سے گناہ ہو رہا ہو، زنا کا گناہ ہو سکتا ہو، تو میرے قدموں نے زنا کیا۔ اگر میں سوچتا ہوں تو میرے دوستوں میں نے سوچتے ہوئے زنا کیا۔ تو کسی بھی طرح کا اگر کوئی زنا کرتا ہے تو ایسے آدمی کو وہ سزا دی جائے گی کہ وہ سڑا گلا گوشت کھاتے رہے گا، اسے تکلیف ہوگی لیکن وہ ایسے ہی کھائے گا، اس لیے کہ اس کو عذاب دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض وہ لوگ ہیں جو راستے سے چل رہے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر آتے ہیں، اور راستے میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کے کپڑے اس کر لگتے ہیں اور پھٹتے جاتے ہیں اور وہ ننگے ہوتے جا رہے ہیں۔ ادھر سے ادھر جاتے ہوئے بھی کپڑے پھٹتے ہیں، پھر ادھر سے ادھر آتے ہوئے بھی کپڑے پھٹتے ہیں اور وہ ننگے ہوتے ہیں، سارے لوگوں کے سامنے وہ شرمسار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک ایسا عظیم عذاب ہے، یہ کیوں ان کو کیوں ننگا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں آنے جانے والوں کو تکلیف دیتے تھے، کسی بھی طرح کی تکلیف، راستے میں آنے جانے والوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینے والوں کے لیے اللہ نے یہ عذاب متعین کیا ہے کہ وہ ان کے کپڑے پھٹتے جائیں گے اور وہ شرمسار ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے راستے میں ہو یا کسی مجلس میں ہو، کہیں بھی ہو، ایسا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو کہ کسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی انسان تو وہ ہے جس کے ہاتھ پیر زبان کسی بھی چیز سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان تو وہ ہے، خیر الناس تو وہ ہے، بہترین انسان تو وہ ہے جس سے فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنے سروں پر گٹھے رکھے ہوئے ہیں لکڑیوں کے، لکڑیاں لادے ہوئے ہیں جس کے بوجھ سے وہ دبے جا رہے ہیں، ان کی گردنیں دبی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اور وہ گٹھے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ رہے ہیں، ادھر سے بھی لینا چاہتے ہیں ادھر سے بھی لینا چاہتے ہیں، جبکہ وہ دبے جا رہے ہیں، بڑی بوجھ ان کے اوپر ہے، بڑی تکلیف میں وہ ہیں، لیکن وہ سنتے نہیں، ادھر سے بھی لینا چاہتے ہیں، ہر طرف سے لے کر اپنے سر پر رکھنا چاہتے ہیں، ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو امانتوں میں خیانتیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو امانتوں میں خیانتیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا مال مار کر کھاتے تھے۔ میرے دوستو ہر وہ آدمی، ہر وہ شخص اور وہ آدمی جو یتیموں کا مال کھانا چاہتا ہے، جو امانتوں میں خیانتیں کرنا چاہتا ہے، وہ الرٹ ہو جائے اور اس عذاب سے بچے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایسا عذاب ہے، امانت ایک ایسی چیز ہے جس سے آج کوئی آدمی نہیں بچ رہا۔ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو جو 8 گھنٹے مجھے اسکول میں رہنا ہے وہ میرے لیے امانت ہے، اگر میں
لیکچرر ہوں، جتنا وقت میرا وہاں پر متعین ہے وہ میرے لیے امانت ہے۔ اگر میں کسی کے یہاں کام کر رہا ہوں، کسی کے یہاں ملازم ہوں، کسی کے یہاں نوکر ہوں، تو اس کو جتنا وقت میں دے رہا ہوں وہ امانت ہے۔ امانت صرف مال ہی نہیں ہوا کرتی، امانت مال ہی ہوا نہیں کرتی، بلکہ امانت وقت بھی ہے، امانت کسی کو دی ہوئی بات بھی ہے، امانت کسی کا اعتماد بھی ہے، کسی کا بھروسہ بھی ہے۔ اس امانت کو اگر ہم ادا کرتے جائیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، ورنہ تو اللہ رب العزت ہمیں بڑا عذاب دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ایک اور آخری ہے، لاسٹ، یہ بتا کہ میں مختصر انداز میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے دیکھا، بعض ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں لوہے کے انگار کی، لوہے میں تپائی ہوئی خنچیاں ہیں، اور وہ اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں، اپنے ہونٹ کو کاٹ رہے ہیں، بڑا دردناک عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہو گئے۔ میرے دوستو، وہ لوگ جو اس عذاب میں ملوث ہوں گے انہیں کان کھول کر سن لینا چاہیے، انہیں کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ کتنا دردناک عذاب ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، لوہے کی قینچی ہو جو آگ میں تپائی ہوئی ہو، جس سے زبان کاٹ دی جا رہی ہو، جس سے ہونٹ کاٹ دیے جا رہے ہوں، اور پورے حشر کے میدان میں پوری دنیا کے سامنے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہو، بڑی تکلیف سے کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ ہر اس آدمی کے لیے خیر منانے کی ضرورت ہے، ہر اس آدمی کے لیے بہت خطرناک یہ بات ہے جس کو آپ بلا کر یہاں بٹھاتے ہیں۔ بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے، کوئی اعتماد ہمیں اپنے آپ پر نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے ہم درخواست کریں کہ ہمارے لیے دعا کریں، آپ یہاں بلا کر بٹھا تو دیتے ہیں، لیکن میرے دوستو یہاں بیٹھنے کے بعد ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم یہاں سے کہیں، جو کچھ کہیں، اگر اس پر ہم عمل نہیں کرتے تو میرے دوستو ہمارے لیے وہ عذاب تیار ہے کہ میرے ہاتھ میں لوہے کی قینچی ہوگی اور جو کہ گرم ہوگی، اور مجھے اپنی زبان کو کاٹنا پڑے گا، اپنے ہونٹ کو کاٹنا پڑے گا۔ سامنے میرے والد بھی موجود ہوں گے، میرے بھائی بھی موجود ہوں گے، میرے دوست احباب بھی موجود ہوں گے، آپ حضرات بھی موجود ہوں گے، کہیں گے کہ بڑے بیان کرتا تھا، آج دیکھو اس کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مقرر کو اس عذاب سے بچائے۔ اسی لیے عام طور سے میں بولا کرتا ہوں میرے دوستو، میں جب جو بھی بات کہتا ہوں تو آپ کے کان سے قریب میرے کان ہے، آپ سے پہلے مجھے سنائی دیتا ہے، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کروں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ دردناک عذاب جو لاسٹ ون بتایا گیا وہ میرے لیے ہے، ہم جیسوں کے لیے ہے، یا آپ کے والد آپ کو کہتے ہیں تو ان کے لیے ہے، آپ کے بڑے بھائی آپ کو کہتے ہیں تو ان کے لیے ہے۔ اسی لیے پہلے تولنا ہوگا پھر بولنا ہوگا۔ یہاں بیٹھ کر بولنے والے بچنے والے نہیں ہیں، سب سے پہلے سپڑے جاتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ سدرۃ المنتہا پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے قریب اللہ رب العزت نے بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سارے انعامات دیے۔ ان میں سے ایک کا ذکر کروں گا اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو بہت سارے تحفے دیے گئے، یوں تو بہت ساری چیزیں عنایت کی گئی، پورا کا پورا قرآن نازل ہوا، پورے کے پورے احکام نازل ہوئے، حج فرض ہوا وہ زمین پر، زکوٰۃ فرض ہوئی وہ زمین پر، لوگوں کے حقوق فرض ہوئے وہ زمین پر، والدین کے حقوق فرض ہوئے وہ زمین پر، پڑوسیوں کے حقوق فرض ہوئے وہ زمین پر، بھائیوں کے حقوق فرض ہوئے وہ زمین پر، بیوی اور شوہر کے حقوق آئے وہ بھی زمین پر۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلایا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قریب سے قریب اللہ کے رسول کو بلایا، اور بلا کر جو تحفہ عنایت کیا وہ تحفہ ہے نماز کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں دنیا میں دی گئی، زمین پر دی گئی، لیکن نماز کا جو تحفہ تھا وہ تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلا کر، عرش پہ بلا کر، قریب سے قریب بلا کر، پردوں کو ہٹا کر اللہ رب العزت نے صرف اپنی طرف سے دیا ہے، باضابطہ دیا ہے، فیس ٹو فیس دیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس تحفے کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اس تحفے کی مجھے اور آپ کو کتنی قیمت ہے؟ اس تحفے کی میں اور آپ نے کتنی حفاظت کی ہے؟
اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، کیا بچے، کیا بڑے، کیا مرد اور کیا عورتیں نمازوں کی جتنی ہم کوتاہی کرتے ہیں شاید ہی کسی چیز کی اتنی کوتاہی کرتے ہوں۔ ہمیں ڈریسنگ سینس ہے، ہمیں کھانے کا سینس ہے، ہمیں اسکول جانے اور کاروبار کرنے کا سینس ہے، ہمیں تمام چیزوں کے لیے وقت بھی ملتا ہے، بڑے اہتمام سے ہم تمام چیزیں ہم کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، اگر ہمیں سینس نہیں ہے تو نماز کا، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے، اگر ہم نہیں آنا چاہتے تو نماز کے لیے، کتنے ایسے کام ہیں جو ہمارے لیے کٹھن ہیں۔ ہمیں داڑھی بنانا ہوتا ہے، ہم بار بار حجام کے پاس جائیں گے اور پیسے دے دے کر کب داڑھی بنائیں گے۔ ہمیں کپڑے بنانا ہوگا، بار بار ہم درزی کے پاس جائیں گے، کپڑے بنوائیں گے۔ سودا لانا ہوگا، بار بار جائیں گے، سودا لائیں گے۔ پیٹ کو کھانا ہے، بار بار ہم جائیں گے، کھائیں گے۔ چبوترے پہ بیٹھ کے گپ شپ مارنا ہے، بار بار جائیں گے اور بیٹھیں گے۔ اگر نہیں کرتے تو میرے دوستو، ہم فجر کو بار بار نہیں آئیں گے، ہم ظہر کو بار بار نہیں آئیں گے، ہم عصر کے لیے بار بار نہیں آئیں گے، ہم مغرب اور عشاء کے لیے بار بار نہیں آئیں گے۔ پتہ نہیں آج امت کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا۔ نماز کو میں اتنا آسانی سے لے رہا ہوں، اتنا ایزی لے رہا ہوں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ نماز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک کرنے کے لیے بھیجی گئی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے کچرا ڈالا، آپ کی آنکھوں کو کچھ نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ڈالا گیا، آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ ان کو غیر سمجھا تھا، ان کو کبھی اپنا نہیں سمجھا تھا۔ میرے دوستو، مجھے اور آپ کو میرے نبی اپنا سمجھتے ہیں، اپنا امتی سمجھتے ہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات رویا کرتے تھے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے اور اتنا مانگتے، اتنا روتے، اتنا روتے، ایسا لگتا کہ ہاڈی پک رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا پکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا اور دماغ اتنا پکتا کہ اس میں سے پکنے کی آواز آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے کہ ہانڈی کے پکنے جیسی آواز آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر ٹھہر ٹھہر کر اللہ سے مانگتے کہ آپ کے پیر ٹھہر ٹھہر کر موٹے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت آ گیا تھا، اس وقت کیا ہوا تھا؟ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کے قریب اپنے کان لے گئے اور جا کر سننے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، امتی امتی الصلاۃ الصلاۃ، میرے امت کی نماز، میرے امت کی نماز، یا یوں کہہ لیجئے میری امت، میری امت، نماز نماز نماز۔ وہ نماز جس کو اللہ رب العزت نے ایسے عرش پر بلا کر دیا، وہ نماز جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، وہ نماز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا پیغام اپنے آخری وقت میں بھی دیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ جیسا کہ میں نے بتایا، کفار مکہ جو تھے وہ طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نماز ادا نہ کرنے سے ہوگی، ہمارے بستی والوں سے ہوگی، ہمارے محلے والوں سے ہوگی، میرے اپنے سے ہوگی، میرے بیوی بچوں سے ہوگی، میرے والدین سے ہوگی، میرے پڑوسیوں سے ہوگی۔ آپ بتائیے، جب میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں نہ بن سکا، میرے بیوی بچے نہ بن سکے، میرے دوست احباب نہ بن سکے، میرے رشتہ دار نہ بن سکے، میری بستی والے نہ بن سکے، تو کیوں کر مجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کیوں کر میرے گھر والوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کیوں بیماریاں نہیں آئیں گی، کیوں بے روزگار ہم کیوں نہیں ہوں گے، کیوں ہمارے والدین کو عذاب نہیں آئے گا، کیوں تکلیفیں نہیں ہوں گی، کیوں ان کی طبیعتیں خراب نہیں ہوں گی، ایسے لوگ کیوں نہ مر جائیں گے کہ بھائی ابھی تو ان کو جینا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ میرے دوستو، ہم نے ایک ایک عمل سے، خاص طور سے نمازوں کو چھوڑ کر ہم نے عذاب کو مول لیا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں بے برکتی لا لی ہے، ہم نے اپنے کاروبار میں بے برکتی لا لی ہے، ہم نے اپنے خاندانوں میں بے برکتی لا لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمارے گھر آنے والی بہو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لیے راحت کا سامان بنے، ہمارے لیے عذاب کا سامان بن رہی ہے۔ ہمارے گھر سے جانے والی بیٹی بجائے اس کے کہ ایک اچھے گھر میں جائے، ایسے خطرناک گھر میں جاتی ہے کہ جس کا کوئی
وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ خاص طور سے میں نے، میری بیٹی نے، میرے والدین نے، میری بستی والوں نے نماز کو چھوڑا۔ نماز کو چھوڑنے سے کیا ہوا؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ ملی۔ جب آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ ملی تو جن کے لیے یہ پوری کائنات بنی، جن کے لیے میں بنا، جن کی وجہ سے میری بیوی بنی، جن کی وجہ سے میرے والدین بنے، جن کی وجہ سے پوری بستی بنی، وہ بستی کیسے صحیح رہ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ تم میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں دیتے، تم میرے نبی کی آنکھوں کی چبھن بنو گے تو میں تمہیں بھی مزہ چکھاؤں گا۔ اس لیے میرے دوستو، تمام جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کی جگہ نماز ہے۔ نماز اگر ہم ادا کرنا شروع کر دیں گے، نماز کی پابندی اگر میں کروں گا، میری اہلیہ، میرے بچے، میرے والدین، میری بستی والے، میرے دوست احباب، میرے بھائی بہن سب اگر کریں گے تو میرے دوستوں بہت چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ ورنہ تو اس طرح کی شب معراج ہو یا شب میلاد النبی ہو، چاہے جو شب ہو، وہ آتے رہے گی اور جاتے رہے گی، لیکن میرے دوست اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ پیغام تھا جو آپ حضرات کے سامنے میں پیش کیا ہے، میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیغامات کو لے کر، ان پیغامات پر عمل کرنے اور پورے اپنے گھر اور اپنی بستی اور اپنے محلے اور اپنے گاؤں اور اپنے شہر کو نماز کا پابند بنائیں، اور جتنی عذابیں بیان کیے گئے ہیں، سود کا عذاب ہو یا پھر چغل خوری کا عذاب ہو یا پھر فحاشی کا عذاب ہو، ہر طرح کے عذاب سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی چیزیں کہی گئی ہیں ان تمام چیزوں پر، خاص طور سے عذاب کی جو چیزیں بیان کی ہیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔